ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی رہبر معظم مجتبی خامنائی سے ملاقات۔ ایرانی صدر نے بتایا کہ ملاقات 2.5 گھنٹے تک دوستانہ پرسکون ماحول میں جاری رہی۔ مسعود پزشکیان نے یہ بھی کہا کہ ملاقات میں متاثر کن چیز ایرانی سپریم لیڈر کا طرز گفتگو اور ان کا مسائل کو دیکھنے کا انداز تھا۔ غیر ملکی دباؤ اور سازشوں کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ وزارت صنعت و تجارت کے دورے کے موقع پر کہا کہ قومی ادارے ملک کی ترقی کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ مجھے رہبر معظم سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان کے ساتھ تقریباً 2.5 گھنٹے تک گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے خیالات اور ان کا برتاؤ انتہائی مخلصانہ اور عاجزانہ تھا۔ کسی بھی لیڈر کے لیے ایک عام انسان سے ایسا سلوک کرنا بڑی بات ہے، لیکن ان کی شخصیت واقعی ایسے ہی پروقار اور سادہ ہے۔ ایران جوہری پروگرام جاری نہ رکھنے پر آمادہ، پہلے سے زیادہ شدت سے ڈیل چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا 24 گھنٹے کے دوران ایران سے بہت مثبت بات ہوئی ہے۔ ایران میں ان سے بات ہو رہی ہے جو ڈیل چاہتے ہیں۔ امید ہے جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔ We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated, and their leaders are all dead. So I think we won. I call that regime change. He left right now Iran. It would take them 20 years to rebuild. ایران کا جوہری معاملے پر مذاکرات سے صاف انکار۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رہنا چاہیے۔ ایٹمی معاملے پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ غیر ملکی افواج خطے سے نکل جائیں تاکہ خطے کے ملک خود سیکیورٹی سنبھال سکیں۔ امریکی فوج کے ساتھ یورپی افواج کو بھی خطے سے نکلنا ہوگا۔ نقصانات کا ازالہ کیے بغیر امریکہ کو اس بحران سے نکلنے نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ کو آبنائے ہرمز سے متعلق کسی من گھڑت منصوبے کے ذریعے فرار کی اجازت نہیں ملے گی۔ امریکہ ڈرامائی انداز میں منظر سے ہٹنا چاہتا ہے۔ بالواسطہ مذاکرات کا فائدہ ایران کو ہر صورت ملنا چاہیے۔ امریکہ کو ایران کے جانی اور مالی نقصان کا ہرجانہ دینا ہوگا۔ اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مزاحمت کا سفر جاری رہے گا۔ خلیجی ملکوں کے عدم تعاون نے صدر ٹرمپ کو پروجیکٹ فریڈم سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ امریکی ٹی وی NBC نیوز کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے فوجی تعاون اور ایئر بیسز دینے سے انکار کر دیا تھا۔ NBC نیوز نے امریکی حکام کے حوالے سے بتایا، ٹرمپ کی جانب آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے اعلان نے سعودی عرب اور خلیجی اتحادی ممالک کو حیران کر دیا۔ سعودی عرب نے واضح کیا وہ اس آپریشن کے لیے پرنس سلطان ایئر بیس سے امریکی طیاروں کی پرواز یا اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ اس دوران صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان میں ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، لیکن معاملہ حل نہ ہو سکا، جس پر امریکی صدر نے یو ٹرن لیتے ہوئے منصوبے پر عمل درآمد روک دیا۔ سعودی ذرائع کا کہنا ہے سعودی عرب پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ایران امریکہ جنگ پاکستان نے بند کروائی۔ پاکستان نے بھائی اور پڑوسی بن کر کلیدی کردار ادا کیا۔ یقین ہے سیز فائر طویل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں جنگ بندی میں اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم نے دورہ گلگت بلتستان، شمسی توانائی کے منصوبوں اور 4 دانش اسکولوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ طلبہ میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں فیلڈ مارشل پر رحمتیں تھیں۔ کوئی عام چیز ہوتی تو لوگ ہمت ہار گئے ہوتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ مذاکرات کو چند گھنٹوں میں ٹوٹتے جڑتے خود دیکھا۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ جس طریقے سے بلیسنگ تھی امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں بھی، اگر کوئی نارمل چیز ہو رہی ہوتی تو کب کے لوگ ہمت ہار گئے ہوتے۔ میں نے خود مذاکرات کو ٹوٹتے اور جڑتے گھنٹوں میں دیکھا۔ وہ ممکن نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو۔ دونوں ملک ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس سوچ پہ چلے گئے اور ان کو واپس لانا میرا نہیں خیال کہ ہیومنلی پاسبل تھا۔ امریکہ میں AI ماڈلز کی حکومتی نگرانی کا بڑا فیصلہ، مصنوعی ذہانت کے بڑھتے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدام کیا گیا۔ امریکی ادارے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنیاں گوگل، مائیکروسافٹ اور XAI اپنے نئے مصنوعی ذہانت ماڈلز حکومت کے ساتھ شیئر کریں گی، جس کا مقصد سائبر سیکیورٹی خطرات، قومی سلامتی اور عوامی تحفظ پر AI کے ممکنہ اثرات کا پیش کی جائزہ لینا ہے۔ اب تک 40 سے زائد AI ماڈلز کا تفصیلی جائزہ مکمل کیا جا چکا ہے۔
اہم خبر دیں گے آپ کو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ صورتحال اور پاک امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور ایرانی میڈیا بتا رہا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور پاک امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔